اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روزہ کے مسائل کا بیان، یعنی روزہ کے مسائل مطلب ہوتا ہے قانون، نیم، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ سنیے، روزہ آ رہا ہے، روزہ کا مہینہ، اگر کوئی دن میں روزے کی نیت کرے تو بھی درست ہے۔ اس کی حدیث سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب دن ڈوبنے تک روزہ کی حالت میں پورا کرے۔ یہ فرمایا کہ روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ نہ کھائے اور وہ بھی روزہ رکھے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے فجر کے بعد کچھ نہ کھایا کیا ہو اور اسی حالت میں دن میں روزہ کی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن معلوم رہے کہ یہ اجازت کیول نفلی روزوں کے لیے ہے، فرض روزوں کے لیے نیت سحری کے سمے ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا۔ عاشورہ کا روزہ کون کہتے ہیں؟ معلوم ہے، عاشورہ محرم کا 9ویں اور 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، یہ نفل روزہ ہے۔ ٹھیک، اور فرض روزہ کون ہے؟ جو رمضان کے مہینے میں 30 دن کا یا 29 دن کا جو روزہ ہوتا ہے انہیں فرض ہوتا ہے۔ اور روزے کی نیت کرنے کی دعا ہوتی ہے، کسی کو یاد ہے؟ بے صوم غد نویت من شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں ہے تو رمضان کہیں گے، ہمارا شعبان کے مہینے میں اگر نفلی روزہ رکھتے ہیں تو بے صوم غد نویت من شہر شعبان۔ ٹھیک، یعنی ہم روزے کے صوم مانے ہوتا ہے روزہ، نویت مانے ہوتا ہے نیت کرنا، بے صوم غد نویت نیت کرتا ہوں کہ روزے کی، شعبان کی، نفل روزہ جو بھی ہو۔ تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے سب کو رکھنا چاہیے۔ روزدار اگر صبح کو جنابت کی حالت میں اٹھے تو اسے کیا حکم ہے؟ ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یا ابم بکر کسبت رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، روایت کرتے کہ میں اور میرے پتا جی دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے پاس گئے۔ دوسری سند سے یہ روایت ہے کہ ابو بکر نے کہا میرے پتا عبد الرحمن نے مروان کو بتایا کہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ مجھ سے بیان کیا کہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک گھر والوں کے ساتھ جنابت کی حالت میں ہوتے اور پھر آپ غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ مروان نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صاف صاف سنا دو۔ ان دنوں مروان مدینہ گورنر تھے۔ ابو بکر کہتے تھے کہ میرے پتا نے مناسب نہ سمجھا کہ ابو ہریرہ سے کہیں، پھر اتفاق سے ہم سب ذوالحلیفہ کے استھان پر جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کے وہاں تھوڑی سی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اور اگر مروان نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں نہ بیان کرتا۔ پھر انہوں نے عائشہ رضی اللہ اور ام سلمہ رضی اللہ کی جنابت سے سمبندھت حدیث بیان کی۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھ سے فضل بن عباس نے تو اسی طرح بیان کیا جیسا میں بتا چکا ہوں، اور وہ اس مسئلے پہ بہتر علم رکھتے ہیں۔ حمام اور ابن عبداللہ بن عمر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی اٹھنے کی صورت میں افطار کا حکم دیتے، مگر اس مسئلے میں عائشہ اور ام سلمہ کی روایت ہے کہ زیادہ بھروسے مند ہے۔ فائدہ ان دنوں کی گھٹنا ہے یا ان دنوں کی گھٹنا ہے جب بنی امیہ کے شاسن کال میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مروان مدینہ کے گورنر تھے۔ عائشہ کے اور ام سلمہ کو کہنا تھا کہ فجر کے بعد بھی جنابت کی حالت میں رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ کا فتویٰ فضل بن عباس کے حوالے سے اس کے خلاف تھا، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے میں عائشہ اور سلمہ رضی اللہ کی حدیث یوں ترجیح دی گئی، اس پرکار مسئلے کے مہیلاؤں سے متعلق ہے اور ان کی باریکیاں اور مردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھتی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں عائشہ اور ام سلمہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں صبح کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔
مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی کو جیسے نائٹ فال ہو جائے سحری کے ٹائم، تو کیا کرے اس وقت سحری کر لے، کیا کر لے؟ سحری کر لے، روزہ کی نیت بھی کر لے، اس کے بعد غسل کر لے، سحری کا وقت جب ختم ہو جائے غسل کر لے، پھر فجر کی نماز پڑھ لے تو روزہ ہو جائے گا، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، ایسے نہ پتہ چلا کہ سب روزہ ہی چھوڑ دیں اور اسے چیک کر کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں لگ کر لیٹتے بیٹھتے اور بوسہ بھی لیتے، لیکن معلوم ہو کہ وہ تم لوگوں سے ادھک اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورۃ طٰہٰ میں 18 میں معارف کو معنی حاجت ہے اور سورہ نور میں 31 میں غیر اولل اربتی کا معنی بیوقوف ہے اور بدھو شخص ہے جس کا مہیلاؤں کی اور آگرسر اور جھکاؤ نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لے لیتے، یہ بیان کر کے شرم کے مارے ہوئے پھر وہ ہنس پڑے۔ دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پتری زینب اپنی ماں سے سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری ماں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اتنے میں مجھے حیض آ گیا، چنانچہ میں حیض سے کپڑے سنبھالتے ہوئے چپکے سے نکل گئی اور آپ نے پوچھا کیا بات ہوگی، میں نے کہا حیض آ گیا ہے، پھر میں دوبارہ آپ کی چادر میں گھس گئی۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں کبھی کبھار بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ روزے دار کا روزہ کی حالت میں نہانا جائز ہے۔ اب مطلب کچھ لوگ سب صبح کرتے ہیں کہ روزہ میں نہا سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ مسئلہ دیکھیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے سمے احتلام یعنی سوپن دوست سے نہیں بلکہ سنبھوگ کی وجہ سے اسنان کرتے پھر روزہ رکھتے۔ فائدہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر باب میں جن روایتوں کا ذکر کیا ہے ان کی سندیں چونکہ امام کی شرط پر پوری نہیں ہوتی، اس لیے حدیث کے سندرب میں انہیں نہیں لائے، کیول تعلیق کے طور پر باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں سبھی کا اتفاق ہے کہ روزہ کی حالت میں نہانا، دھونا، مسواک اور کلی کرنا، سر میں تیل لگانا، چوٹی کنگھی کرنا، سرما لگانا، تھوک نکل جانا اور فجر کے بعد اسنان کرنا وغیرہ جائز ہے۔ کچھ لوگ سر میں تھوکتے رہتے ہیں دن بھر، ایسا آتا ہے نا کہ مگر جو تھوک ہے جیسے کلی آپ نے کیا وضو بنایا، کلی کر لیا ٹھیک، اور اس کے بعد جو منہ میں تھوک بنتا ہے تو اس کو آپ اندر گھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ لوگ تھوکتے ہی رہتے ہیں زبردستی، کسی بھی طریقے سے اگر حلق کے اندر کچھ بھی گیا باہر سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک۔ اندر سے باہر آنا نہیں ہے، باہر سے کوئی چیز اندر کی طرف چلی جانا یعنی حلق سے نیچے ٹھیک، مگر تھوک اس میں شامل نہیں، تھوک تو ہمیشہ بنتا رہتا ہے نا، تو یہ تو ایک طرح کا انجائم ہوتا ہے اور اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار تھوک دو گے تو آپ کا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوگا، اس لیے تھوک نکل جانا، سرما لگانا، کنگھی کرنا، عطر لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبد الرحمن اپنی پھوپھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھوگ کی وجہ سے نہ کہ احتلام سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے پھر نہا دھو کر اس دن کا روزہ رکھتے۔ ابو بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پتا اور پتر ام سلمہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ویسے ہی بیان کیا جس پرکار عائشہ نے کہا تھا۔ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس میں دیکھو کیا ہے اس کا مسئلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ کی حالت میں بھولے سے کھا پی لیا ہو تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اگر مان لو کہ ابھی روزہ شروع ہوا اور دن بھر کھانے کی عادت ہے، اب کسی نے بھول کے کچھ کھا لیا، جیسے کسی نے بسکٹ کھا لیا، کسی نے پانی پی لیا ایک اور، اب اس کو یاد نہیں ہے، مطلب بھول کے جان بوجھ کے نہیں، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پورا روزہ رکھ لینا ہے۔ ہاں تو بھول چوک میں معاف ہے ٹھیک ہے، بھول چوک میں معاف ہے، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے کھاتے جا رہے ہیں بھول جا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم روزہ سے ہیں، کیا ہے ہم روزہ سے ہیں اور کیا چیز منع ہے کیا چیز نہیں منع ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔